ظفر نے مہک کی لاش کی طرف بغور دیکھا، مگر دونوں کا ایک ہی طریقے سے مرنا۔ پھر ان کے چہرے دیکھو، اندازہ ہو رہا ہے کہ ان کی موت بھیانک ترین طریقے سے ہوئی ہے۔ انسپکٹر نے ظفر کی بات کاٹ دی۔ وہ تو پوسٹ مارٹم رپورٹ سے پتہ چل جائے گا کہ موت کیسے ہوئی ہے۔ پھر انسپکٹر نے لاشوں کو ان کے فلیٹ تک پہنچانے کا بندوبست کیا۔ ظفر نے فلیٹ کے مالک سے تابش اور مہک کے گھر والوں کا پتہ معلوم کیا اور پھر انہیں سارے معاملے سے آگاہ کیا۔ تابش اور مہک کی لاشیں ان کے فلیٹ تک پہنچا دی گئی۔ حوریہ کے علاوہ سب ساحل، ظفر، توقیر اور ماریہ رخسانہ ان کے فلیٹ میں ہی تھے۔ جو فلیٹ پیار بھری مسکراہٹوں سے مہک رہا تھا، اب وہاں سسکیوں کی سرسراہٹیں تھیں۔ تابش اور مہک کے گھر والوں کے پہنچنے پر پورا فلیٹ درد میں ڈوبی ہوئی چیخ و پکار سے گونج اٹھا۔ رخسانہ ساحل کے پاس آئی۔ حوریہ فلیٹ میں بالکل اکیلی ہے، تم میرے ساتھ چلو، توقیر اور ظفر ادھر ہی ٹھہر جائیں گے۔ ساحل ظفر کو بتا کر رخسانہ کے ساتھ فلیٹ سے باہر آ گیا۔ رخسانہ ساحل سے باتیں کر رہی تھی۔ ہمارے ارد گرد بہت عجیب سے واقعات ہو رہے ہیں، ایمن اور وینا کی عجیب عجیب سی باتیں، وینا کا منگنی کے روز فواد کو دیکھنا، ایمن کی الماری سے فواد کا سوٹ غائب ہو جانا اور پھر اسی لباس میں وینا کو فواد کا نظر آنا۔ وینا کے کہنے کے مطابق فواد سیاہ دھوئیں کی شکل میں تحلیل ہو گیا۔ وقار نے بھی ہال میں ہوا میں سیاہ دھوئیں کی بدلی سی دیکھی۔ شمعون اور اس کے دوستوں کا پر اسرار انداز میں قتل، حوریہ کے دو روپ اور اب یہ قتل۔ حوریہ کا اس طرح ملنا بھی ایک پر اسرار بات ہی ہے، ساحل نے کہا۔ کیا مطلب؟ رخسانہ نے پوچھا۔ آنٹی، آپ میری بات کا برا نہ منانا، مجھے ایسا لگتا ہے جیسے حوریہ کو سب یاد ہے، وہ سب جانتی ہے، وہ ہم سب کو بیوقوف بنا رہی ہے۔ ساحل نے بغیر سوچے سمجھے دل کی بات کہہ دی۔ رخسانہ چلتے چلتے رک گئی۔ ایسا نہیں ہے، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، مگر جو بات میرے مشاہدے میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ حوریہ کے دو روپ ہیں۔ کبھی ایسا لگتا ہے جیسے کوئی مذہبی، خوش اخلاق، سلجھی ہوئی لڑکی اس میں آ بسی ہے، اور کبھی وہ انتہائی موڈی لڑکی کے روپ میں دکھائی دیتی ہے۔ ان میں سے آپ کی حوریہ کا روپ کون سا ہے؟ ساحل نے پوچھا۔ میری حوریہ ماڈرن خیالات کی مالک تھی، مگر اس کی جدت پسندی نے اسے گمراہ کر دیا تھا۔ میں اس حوریہ میں اپنی حوریہ کو ڈھونڈ رہی ہوں۔ ایک بار حوریہ کی یادداشت واپس آ جائے، میں اسے پھر گمراہ ہونے نہیں دوں گی۔ باتیں کرتے کرتے وہ دونوں اپنے فلیٹ کے قریب پہنچے تو انہوں نے دیکھا حوریہ باہر لان میں درخت کے قریب کھڑی کسی سے باتیں کر رہی ہے۔ ساحل نے رخسانہ کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کے آہستہ آہستہ چلتا ہوا انجیر کے درخت کے پیچھے کھڑا ہوا۔ رخسانہ بھی اس کے ساتھ درخت کے پیچھے کھڑی ہو گئی۔ حوریہ کی آواز بدلی ہوئی تھی، آواز نسوانی ہی تھی، مگر تھوڑی موٹی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی اور لڑکی بول رہی ہے۔ وہ کسی سے باتیں کرنے میں مشغول تھی، جبکہ سامنے کوئی نہیں دکھائی دے رہا تھا۔ وہ کہہ رہی تھی، یہ رونے کی چیخوں کی آوازیں سن رہے ہو؟ مجھے یہ آوازیں ترنم جیسی لگتی ہیں۔ میرا ان آوازوں پر رقص کرنے کو دل چاہتا ہے۔ آج میری طاقت بڑھ گئی ہے۔ مجھے اندھیرا بہت پسند ہے۔ دن کی چلچلاتی روشنی میں میرا دم گھٹتا ہے۔ جب سورج غروب ہوتا ہے تو مجھے جیسے نئی سانسیں ملتی ہیں۔ سجے ہوئے کمرے نہیں اچھے لگتے، مجھے تو رنگ اتری ٹوٹی پھوٹی دیواریں، اجڑے ہوئے خالی گھر، زنگ آلود دروازے اچھے لگتے ہیں۔ تم بھی تو کچھ کہو۔ فواد، صرف میں ہی بولتی جا رہی ہوں۔ پھر وہ مسکراتے ہوئے جیسے کسی کی باتیں سننے لگی۔ رخسانہ چکرا کے رہ گئی۔ اس سے پہلے کہ حوریہ پیچھے پلٹ کر دیکھتی، ساحل اور رخسانہ وہاں سے دبے پاؤں چلے گئے۔ اندر فلیٹ میں جاتے ہی رخسانہ نے پانی مانگا۔ ساحل نے اسے پانی دیا۔ رخسانہ لب تر کیے اور بولی، ساحل، حوریہ یہ کیسی باتیں کر رہی تھی اور تم نے سنا اس نے فواد کا نام لیا؟ میں یہ سب باتیں توقیر کو بتاؤں گی تو وہ صرف یہ کہیں گے کہ حوریہ ذہنی مریض ہے۔ ساحل تذبذب سی کیفیت میں ٹہلنے لگا۔ انکل توقیر حقیقت سے دور بھاگ رہے ہیں، میں ان سے بات کروں گا۔ جو باتیں حوریہ کر رہی تھی ان کے پیچھے کوئی ایسا راز ہے جس کے افشا ہوتے ہی کئی دوسرے رازوں پر سے پردہ ہٹ جائے گا۔ اس وقت سب سے قابل غور بات یہ ہے کہ حوریہ نے فواد کا نام لیا، جبکہ وہ کہتی ہے اسے کچھ یاد نہیں۔ صرف یہی نہیں، اس نے اشاروں میں مجھ سے وشا کے بارے میں بھی بات کی۔ رخسانہ نے بے چینی سے ہاتھ ہلایا۔ میں کچھ نہیں جانتی، توقیر سے بات کرتی ہوں کہ کل صبح ہی واپس چلیں۔ پہلے تابش اور مہک کے قتل نے اس قدر پریشان کر دیا کہ میری تو طبیعت ہی خراب ہو گئی، اوپر سے حوریہ کی باتیں، میرا تو سر چکرا کر رہ گیا ہے۔ اسی دوران حوریہ کمرے میں داخل ہوئی۔ اس نے مشکوک نظروں سے رخسانہ اور ساحل کی طرف دیکھا اور پھر خاموشی سے اندر کمرے میں چلی گئی۔
اس نے تابش اور مہک کے قتل کے بارے میں کچھ نہیں پوچھا۔ اتنا بڑا حادثہ اس کے لیے غیر اہم تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں ظفر اور توقیر ماریہ بھی آ گئے۔ آپ لوگ تو تدفین و تکفین تک ہی ادھر ہی رکتے۔ رخسانہ نے توقیر کی طرف دیکھا۔ توقیر نے ٹھنڈی آہ بھری اور صوفے پر براجمان ہو گیا۔ پولیس لاشوں کو ان کے لواحقین کے حوالے کرنے پر آمادہ نہیں تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ پوسٹ مارٹم کے بعد لاشوں کو یہیں اسی شہر میں دفنا دیا جائے، کیونکہ پوسٹ مارٹم کے بعد لاشوں کی حالت ایسی نہیں ہوگی کہ انہیں دوسرے شہر لے جایا جائے۔ لیکن تابش اور مہک کے لواحقین نے پوسٹ مارٹم کے لیے منع کر دیا۔ وہ لاشوں کو اپنے شہر لے گئے۔ وہ چاہتے ہیں کہ انہیں ان کے شہر میں ہی دفنایا جائے۔ دل ایسا پریشان ہو گیا ہے کہ ایک پل بھی یہاں رکنے کو دل نہیں چاہتا، مگر حوریہ کی طرف ٹھہرنا پڑے گا۔ رخسانہ نے توقیر کی بات سنی تو اس نے ساحل کی طرف دیکھا اور اسے اشارہ کیا کہ وہ حوریہ کے بارے میں بات کرے۔ ساحل توقیر اور ظفر کے قریب بیٹھ گیا اور سرگوشی کے انداز میں ساری بات بتائی۔ تھوڑی دیر کے لیے ظفر اور توقیر جیسے سن ہی ہو گئے۔ پھر توقیر ظفر سے مخاطب ہوا۔ تم منفی پہلو دیکھ رہے ہو۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اس پہاڑی علاقے میں آنے کے بعد حوریہ کو کچھ یاد آنے لگا ہو۔ اگر اس نے وشا اور فواد کا نام لیا ہے تو یہ تو بہت بڑی پروگریس ہے۔ ظفر نے توقیر کی بات کو رد کرتے ہوئے کہا، میرا خیال ہے تم وہی دیکھ رہے ہو جو تم دیکھنا چاہتے ہو۔ تم میں کوئی تلخ حقیقت فیس کرنے کی ہمت ہی نہیں ہے۔ تم نے یہ نہیں سنا کہ حوریہ کس قسم کی باتیں کر رہی تھی؟ توقیر بلاتا مل بولا، ایسی باتیں وہ اپنی ذہنی حالت کے سبب بھی تو کر سکتی ہے۔ ظفر نے دائیں ہاتھ کو سیدھا اکڑاتے ہوئے کہا، تم نے جو سمجھنا ہے سمجھو، مگر آج سے حوریہ پر ہماری خاص نظر ہوگی۔ جو واقعات ہمارے ارد گرد ہو رہے ہیں جو غیر معمولی اور بھیانک ہیں، اگر ہم نے ان کی وجہ معلوم نہیں کی تو اموات کا سلسلہ ختم نہیں ہوگا۔ تم ابھی اپ سیٹ ہو۔ مناسب وقت دیکھ کر میں تم سے تفصیل سے بات کروں گا۔ اور رہی بات یہاں سے جانے کی، تو ابھی ہم یہاں سے نہیں جائیں گے، اچھا ہو یا برا۔ حوریہ نے بولنا تو شروع کیا۔ توقیر نے ساحل اور ظفر کی طرف خفگی بھرے انداز میں دیکھا۔ میں تم دونوں سے کسی بحث میں الجھنا نہیں چاہتا۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں کچھ دن اور یہاں رکنا چاہیے۔ ہمیں اس فلیٹ کو چھوڑ کر کسی ہوٹل میں کمرے میں لے لینا چاہیے۔ یہیں رہیں گے تو تابش اور مہک کا خیال آتا رہے گا۔ جگہ بدلنے سے کیا ہوگا؟ مجھے تو ہر جگہ موت کی سرسراہٹیں سنائی دیتی ہیں۔ رخسانہ یہ کہہ کر رونے لگی۔ ساحل اس کے قریب آ گیا۔ آنٹی ہمت رکھیں، انکل توقیر صحیح کہہ رہے ہیں، یہ فلیٹ سناٹے میں ہے۔ ہوٹل کی گہما گہمی میں شاید ہمیں برے خیال نہ آئیں۔ ہمیں حوریہ کو وقت دینا ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے دوستوں کے بارے میں بتا سکے۔ وہ سب لوگ مناسب ہوٹل میں شفٹ ہو گئے۔ سب نے باہر جانے کا پروگرام بنایا تو رخسانہ نے باہر جانے سے انکار کر دیا۔ تم لوگوں نے جانا ہے تو چلے جاؤ، میں ادھر ہی رہوں گی، میرا من نہیں ہے کہیں باہر جانے کو۔ توقیر نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے کھڑا کیا۔ اگر کمرے میں بند ہو جاؤ گی تو طرح طرح کے خیالات تمہیں ستائیں گے۔ باہر چلتے ہیں، ہمیں اپنا ذہن بدلنا چاہیے۔ اور یہ حوریہ کہاں ہے؟ وہ کپڑے بدل رہی ہے، رخسانہ نے کہا۔ کچھ دیر بعد حوریہ ڈریسنگ روم سے نکلی تو سب سے ایک بار دیکھتے ہی رہ گئے۔ اس نے قمیص شلوار کے ساتھ بڑا سا دوپٹہ اوڑھا ہوا تھا اور ساتھ حجاب بھی پہنا ہوا تھا۔ اس نے اپنا ہینڈ بیگ اٹھایا اور انتہائی شائستگی سے گویا ہوئی، آپ لوگ تیار ہیں تو چلتے ہیں۔ رخسانہ نے ساحل کو آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ کیا کہ وہ حوریہ کا یہ روپ بھی دیکھ لے۔ ساحل کی نظروں میں حیرانی تھی۔ اس نے پہلی بار حوریہ کو اس روپ میں دیکھا تھا۔ یوں لگ رہا تھا کہ وہ حوریہ ہے ہی نہیں۔ توقیر نے رخسانہ کو ساتھ جانے کے لیے منا لیا اور وہ سارے سیر و تفریح کے لیے نکل گئے۔ لوگ ٹریک پر چل قدمی کرتے ہوئے وہ جوڑوں میں تقسیم ہو گئے۔ ان کے پاس ایک دوسرے سے رابطے کے لیے موبائل تھے، اس لیے جس کو جو سائٹ پسند آئی وہ اس طرف نکل گیا۔ ہینڈی کیم ساحل اور حوریہ کے پاس تھا۔ وہ دونوں چڑھائی کی طرف چڑھتے ہوئے کسی پہاڑ پر پہنچ گئے۔ یہاں سے اطراف کا نظارہ بہت خوبصورت دکھائی دے رہا تھا۔ ساحل ہینڈی کیم سے ویڈیو بنا رہا تھا۔ نچلی سڑک پر چلتے ہوئے ظفر نے اسے ہاتھ سے اشارہ دیا، ٹیک کیئر۔ ساحل کیمرہ پیچھے کر کے مسکرا دیا۔ اس نے حوریہ کی طرف دیکھا جو ارد گرد کے نظاروں کی خوبصورتی میں محو تھی۔ ساحل نے کیمرہ اس کی طرف بڑھایا، یہ لو، اپنی پسند کے نظارے کو اس میں محفوظ کر لو۔ حوریہ کندھے اچکا کر انتہائی معصومیت سے بولی، مجھے اسے استعمال کرنا نہیں آتا۔ ساحل نے حیرت سے کہا، کیا تم تو ویڈیو بنانے میں بہت مہارت رکھتی تھی؟ حوریہ متبدل سی کیفیت میں گھاس پر بیٹھ گئی، پتہ نہیں میں کیا تھی اور کیا بن گئی ہوں، مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آتا۔ ساحل نے دیکھا کہ حوریہ باتیں کرنے کے موڈ میں ہے تو وہ اس کے قریب بیٹھ گیا۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ کوئی چیز یا جگہ دیکھ کر تمہارے ذہن میں دھندلے سے سائے ابھرنے لگے ہوں؟ حوریہ نے ساحل کی طرف دیکھا۔ امی ابو کہتے ہیں کہ میں اپنی یادداشت کھو چکی ہوں، مگر میرے ذہن میں کوئی تو ایسا عکس ہو جس سے مجھے لگے کہ یہ میرے ماں باپ ہیں۔ تمہیں کون سی چیز اپنی طرف کھینچتی ہے مجھے بتاؤ، شاید میں تمہاری مدد کر سکوں۔ ساحل کی بات سن کر حوریہ کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ انکل توقیر اور آنٹی رخسانہ
میرے والدین نہیں ہیں، وہ گھر میں بھی میرا نہیں ہے، مگر مجھے اپنے والدین، اپنا گھر صاف صاف یاد کیوں نہیں آتا؟ میں کہیں کوئی لکڑی کی کٹتے دیکھتی ہوں تو لکڑی کے آرے کا دھندلا سا منظر میرے ذہن میں دکھائی دینے لگتا ہے۔ پھر ایک گاؤں میں کچا سا مکان، اس میں ہنسنے اور رونے کی آوازیں، اور پھر کلہاڑی سے لکڑی پر ضرب لگانے کی مسلسل آوازیں میرے ذہن میں گونجنے لگتی ہیں۔ میں اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ کر سر پر تکیہ رکھے اس تکلیف دہ کیفیت سے چھٹکارا پانے کی کوشش کرتی ہوں۔ حوریہ نے اپنے گھٹنوں پر سر رکھ لیا۔ ساحل نے اس کا ہاتھ تھاما۔ تم زیادہ نہ سوچو، ادھر آئی ہو تو انجوائے کرو، واپس جائیں گے تو ڈاکٹر سے ہی ساری باتیں کریں گے۔ حوریہ کو سمجھا کے ساحل خود سوچ میں پڑ گیا۔ حوریہ جو کچھ کہہ رہی ہے وہ نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ حوریہ کی شخصیت کے دو پہلو، اور پھر یہ باتیں ضرور ان کے پیچھے کوئی بڑا راز ہے۔ ساحل نے حوریہ کی آنکھوں میں جھانکا، جن میں وہ صفا کی نہیں تھی جو اکثر حوریہ کی آنکھوں میں نظر آتی تھی۔ کبھی خود میں اچانک بدلاؤ محسوس کیا ہے؟ حوریہ نے اپنے خشک لبوں کو تر کیا۔ ہاں، اچانک ہی چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ آنے لگتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ میں اکثر بدل گئی ہوں۔ پلیز آپ مجھ سے اور کچھ نہ پوچھیں، میرے سر میں درد ہو رہا ہے۔ اوکے اوکے، آگے چلتے ہیں۔ ساحل نے حوریہ کا ہاتھ تھام کر اسے کھڑے ہونے کے لیے سہارا دیا، کیونکہ پہاڑ کی سطح غیر ہموار تھی۔ رات کے 11 بج رہے تھے۔ سبحان ہوٹل کے باہر ابھی تک لوگوں کی گہما گہمی تھی۔ ظفر، توقیر اور دوسرے لوگوں کے ساتھ اسی ہوٹل میں ٹھہرے تھے۔ ساحل نے بالائی منزل میں کمرہ لیا تھا۔ اس کی کھڑکی سے باہر کا نظارہ بہت خوبصورت تھا۔ آسمان ٹمٹماتے ستاروں سے بھرا ہوا تھا۔ ساحل کھڑکی کھولے آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ ان ستاروں کو چھو سکتا ہے۔ اس ناممکن سی خواہش پر اسے وشا کا خیال آ گیا۔ باہر کے نظارے اچانک غائب ہو گئے اور اس کی نظروں کے سامنے وشا کا چہرہ چھا گیا۔ ساحل خود سے باتیں کرنے لگا۔ ہماری آنکھوں کے کچھ خواب بس خواب ہی رہتے ہیں، کچھ حقیقت کا روپ نہیں دھارتے۔ میں نے وشا کی خوشی کے لیے اسے ٹھکرایا اور تقدیر نے مجھ سے میری خوشیاں ہی چرا لی۔ حوریہ کی باتیں کوئی راستہ دکھانے کے بجائے ہمیں الجھا دیتی ہیں۔ کیوں ہمیں کوئی نشانہ نہیں مل رہا؟ ہمارے ارد گرد ہونے والے واقعات کے پیچھے کوئی تلخ حقیقت چھپی ہے۔ ایسے ہی سوچوں میں کھوئے کھوئے ساحل بستر پر لیٹ گیا۔ اسے کافی تھکاوٹ محسوس ہو رہی تھی۔ آنکھیں نیند سے بوجھل ہونے لگی۔ جلد ہی وہ نیند کی آغوش میں چلا گیا۔ کمرے کی کھڑکی کھلی ہوئی تھی۔ ہوٹل کے 12 اور مال روڈ پر لوگوں کی گہما گہمی تھی۔ رات میں بھی دن کا سا سما تھا۔ رنگوں سے بھری ایک خوبصورت تتلی کھڑکی سے اڑتی ہوئی کمرے میں آئی۔ ساحل گہری نیند سے سو رہا تھا۔ چیڑ کے درختوں سے جنگلی جانوروں کی مہین سی آواز مل کر عجیب سا تاثر دے رہی تھی، جیسے وادی نے اپنے سیاہ بال کھولے، ستاروں کو آنچل میں سجائے، ماتھے پر چاند کی بندیاں سجائے اپنی سریلی آواز میں گا رہی ہو۔ خوبصورت تتلی ساحل کے چہرے کے قریب اڑنے لگی، پھر اس کی دونوں بھوؤں کے درمیان میں بیٹھ گئی۔ ساحل نے جھرجھری سے لی، مگر اس نے آنکھیں نہیں کھولی۔ پھر اس کی آنکھیں کوئی خواب دیکھنے لگی۔ وہ ایک خوبصورت وادی میں ہے جہاں ہر سو سبزہ ہی سبزہ ہے، جو خوبصورت پھولوں سے بھرا ہوا ہے۔ تحت نظر باغات ہی باغات ہیں۔ اس خوبصورت ماحول میں ساحل کو اپنے علاوہ کوئی دوسرا دکھائی نہیں دے رہا۔ پھر اچانک ہی پازیب کی جھنکار کی آواز اس کے سماعت سے ٹکراتی ہے۔ وہ آواز کی سمت کا تعین کرنے لگتا ہے۔ پھولوں سے بھری باڑ کے قریب ایک لڑکی دکھائی دیتی ہے۔ ساحل خود کو مالٹے کے درخت کے پیچھے چھپا لیتا ہے اور چوری چوری اسے دیکھنے لگتا ہے۔ وہ لڑکی سفید لباس میں ملبوس تھی۔ اس نے سفید باریک کپڑے کا فراک پہنا ہوا تھا۔ اس نے بڑا سا دوپٹہ اوڑھا ہوا تھا اور نقاب میں تھی۔ اس کے ہاتھ میں 4 مختلف رنگوں کے پھول تھے۔ وہ اور پھول ڈھونڈ رہی تھی۔ شاید وہ 7 رنگوں کے پھول اکٹھے کرنا چاہتی تھی۔ ساحل کی جانب اس کی پشت تھی۔ پھول ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ سامنے آئی تو ساحل کے دل کی دھڑکنیں جیسے ایک بار رک گئی۔ یہ وہی آنکھیں تھیں جو خیال بن کر اس کی راتوں میں دیپ کی طرح جلتی تھیں۔ ساحل بے چین ہو گیا۔ اس کے دل میں آیا کہ وہ آگے بڑھ کر اس لڑکی سے بات کرے۔ وہ 1-2 قدم آگے بڑھا تو ایک سحر انگیز نظارے نے اس کے قدم روک دیے۔ لڑکی نے 7 رنگ کے پھول اپنے بالوں میں سجائے۔ اس کے ساتھ ہی کسی جادوئی کرشمے کی طرح اس کا سفید لباس 7 رنگ کی دھاریوں میں ڈیزائن میں بدل گیا۔ اس ساتھ میں تیز ہوا چلنے لگی۔ درختوں کی ٹہنیاں ادھر ادھر جھولنے لگی۔ لڑکی کا آنچل ہوا میں لہرانے لگا، جس سے اس کے چہرے سے نقاب اتر گیا۔ وشا نے پلٹ کر ساحل کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات یکدم بدل گئے۔ اس کی آنکھوں میں ساحل کے لیے بے پناہ شکایتیں تھیں۔ اس نے بھاگنا شروع کر دیا۔ ہوا بہت تیز تھی۔ اس کا آنچل اڑ کر ہوا میں لہرانے لگا۔ ساحل نے بھی اس کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیا۔ وشا، میری بات تو سنو۔ مگر وشا ایک پل بھی رکنا نہیں چاہتی تھی۔ بھاگتے بھاگتے وشا کا آنچل ساحل کے ہاتھ میں آ گیا۔ جیسے ہی ساحل نے اسے تھاما، آنچل کسی روشنی کی طرح 7 رنگوں کی قوس قزح میں تبدیل ہو کے ہوا میں بکھر گیا۔
ساحل نے وشا کی طرف دیکھا تو اس کا بھی جسم کسی ہوائی وجود کی طرح 7 رنگوں کی روشنی میں تحلیل ہو کے ہوا میں بکھر گیا۔ ساحل ہڑبڑا کے نیند سے بیدار ہو گیا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے جھلملاتے 7 رنگوں والی تتلی اپنے خوبصورت پروں کو لہرا رہی تھی۔ اس کے نازک سے پروں میں وہی 7 رنگ تھے جو خواب میں ساحل نے وشا کے لباس میں دیکھے تھے۔ اس کی نگاہیں تتلی کے ساتھ ساتھ حرکت کرنے لگیں۔ تتلی اڑتی ہوئی کھڑکی سے باہر چلی گئی۔ ساحل بے چینی سے کھڑکی کی طرف لپکا۔ تتلی ہوا میں کہیں غائب ہو گئی۔ ایک عجیب سا شائبہ اس کے من کو چھو گیا۔ دل اس طرح دھڑک رہا تھا جیسے کوئی اپنا مل کر بچھڑ گیا ہو۔ ماریا اور رخسانہ دونوں بیٹھی باتیں کر رہی تھی۔ دوسرے کمرے میں ظفر اور توقیر شطرنج کی بازی کھیل رہے تھے۔ رخسانہ بہت پریشان تھی۔ وہ ماریا کو حوریہ کے متعلق بتا رہی تھی۔ تم نے وہ ساری باتیں سنی تھی جو میں اور ساحل توقیر کو بتا رہے تھے؟ ہاں، میں خود پریشان ہو گئی تھی، ماریا نے کہا۔ توقیر کا خیال ہے کہ حوریہ ذہنی مریضہ ہے، مگر میرے ذہن میں عجیب عجیب سے خدشات آتے ہیں، رخسانہ نے کہا۔ ماریا نے رخسانہ کا ہاتھ تھاما۔ تم فی الحال حوریہ پر نظر رکھو، ہم چند دن یہاں پر ہیں، واپس جا کے سوچیں گے کہ کیا کیا جائے۔ خود کو پریشان مت کرو، میں اب چلتی ہوں۔ ظفر سے بھی کہتی ہوں کہ اب چلیں، بہت تھکاوٹ محسوس ہو رہی ہے۔ رخسانہ ماریا کے ساتھ ہی کھڑی ہو گئی۔ تم ظفر بھائی سے بات کرو، میں ذرا حوریہ کو دیکھ کر آتی ہوں کہ وہ کیا کر رہی ہے۔ یہ کہہ کر رخسانہ حوریہ کے کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کے کمرے میں داخل ہوئی تو حوریہ اپنے بستر پر بیٹھی کوئی کتاب پڑھ رہی تھی۔ رخسانہ مسکراتی ہوئی حوریہ کے قریب آئی۔ میری بیٹی کیا پڑھ رہی ہے؟ حوریہ کوئی جواب دینے کے بغیر کتاب پڑھنے میں مصروف رہی۔ رخسانہ نے کتاب کی طرف دیکھا تو حیرت سے بولی، پراسرار ناول؟ تمہیں تو پراسرار ناول پسند نہیں تھے؟ حوریہ تمسخرانہ انداز میں مسکرائی، پھر اس نے گہری نظر سے رخسانہ کی طرف دیکھا اور مہین سی آواز میں بولی، تمہاری حوریہ کھو گئی ہے مما، اب اسے کہاں ڈھونڈو گی؟ زمین میں یا آسمان میں؟ رخسانہ سر تاپا کانپ کے رہ گئی۔ اس کی پیشانی پر پسینہ چمکنے لگا۔ حوریہ نے سہمی ہوئی اب رخسانہ کی طرف دیکھا۔ کیا ہوا؟ کچھ یاد آ گیا؟ یہی کہ یہ بات میں نے آپ سے پہلے بھی کہی تھی۔ ڈر لگ رہا ہے کیا؟ وہ مردہ لڑکی یاد آ گئی۔ میں نے اس مردہ لڑکی کے جسم میں گھس کر آپ سے بات کی تھی۔ تم گوشت کے لوگ ہوتے ہی ناسمجھ ہو، تمہیں بات جلدی سمجھ نہیں آتی۔ رخسانہ الٹے قدموں سے چلتی ہوئی دیوار سے جا لگی، پھر روتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ ظفر، ماریا اور توقیر ایک ہی کمرے میں بیٹھے تھے۔ ماریا ظفر سے گیم چھوڑنے کے لیے کہہ رہی تھی، بس تھوڑی دیر اور پھر چلتے ہیں۔ ماریا ظفر کی بات پر وہیں بیٹھ گئی۔ رخسانہ روتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی۔ توقیر اور ظفر کھیل چھوڑ کر اس کی طرف بڑھے۔ وہ انتہائی خوفزدہ اور گھبرائی ہوئی تھی، صحیح بول نہ پا رہی تھی۔ وہ حوریہ! کیا ہوا حوریہ کو؟ توقیر نے رخسانہ کو شانہ سے پکڑا۔ اس نے اپنی خوف سے پھٹی پھٹی آنکھیں توقیر کے چہرے پر گاڑ دیں۔ حوریہ کہہ رہی ہے کہ اس نے مردہ لڑکی کے جسم میں گھس کر مجھ سے بات کی تھی۔ توقیر جہاں کھڑا تھا وہیں سن ہو گیا۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ کمرے میں موجود سبھی لوگوں کے لب سلب ہو گئے، جیسے خوف سے سنسناتے ہوئے سائے کمرے میں منڈلانے لگے۔ توقیر نے لمبا سانس کھینچا اور پھر اوپر کی طرف دیکھا۔ یا اللہ، یہ سب کیا ہے؟ ہمیں راستہ دکھا۔ ظفر توقیر کے قریب آیا۔ تم پریشان نہ ہو، ہم سب تمہارے ساتھ ہیں۔ جو بھی حقیقت ہے ہمارے سامنے آ جائے گی، پھر ہم واپس جاتے ہیں کسی عامل سے رجوع کریں گے۔ حوریہ کا مسئلہ سائیکلسٹ کا نہیں ہے، اسے عامل کی ضرورت ہے۔ توقیر خاموش ہو گیا۔ اس بات کے بعد اسے بھی یقین ہونے لگا تھا کہ کوئی ایسا راز ہے جس سے وہ سب غافل ہیں۔ ماریا اور ظفر اپنے کمرے میں چلے گئے۔ ظفر نے ماریا سے اپنا رشتہ نہیں توڑا تھا، مگر ماریا کے لیے اس کے دل میں جو رنجش تھی وہ رنجش ابھی ختم نہیں کر سکا تھا۔ وہ ماریا کے وشا کے ساتھ بدترین سلوک کو کبھی فراموش نہ کر سکا، مگر شمعون کی موت کے بعد اسے احساس ہے کہ اس کو اس کے کیے کی سزا مل گئی ہے۔ اس نے ماریا سے اپنا سلوک کچھ بہتر کر لیا تھا۔ ماریا بھی شمعون کی موت کے بعد خاصی بدل گئی تھی۔ اس نے ظفر سے کئی بار معافی مانگی، لیکن ظفر اسے دل سے کبھی معاف نہ کر سکا۔ وہ وشا کے بارے میں جاننا چاہتا تھا اور ابھی اصل حقیقت پر پردہ پڑا ہوا تھا، اس لیے میاں بیوی کے فاصلے ابھی ختم نہیں ہوئے تھے۔ ماریا بستر پر دراز ہو گئی اور ظفر صوفے پر اپنا لیپ ٹاپ لے کر بیٹھ گیا۔ ماریا کو تھکاوٹ تھی، مگر اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ ایک عجیب سا خوف اس کے حواس پر طاری تھا۔ بے چینی سے کروٹیں بدلتے بدلتے اس کی آنکھ لگ گئی۔ ظفر اپنے کام میں مصروف تھا۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد ماریا نیند سے ہڑبڑا کر اٹھ گئی۔ ظفر نے اپنا لیپ ٹاپ چھوڑ کر جلدی سے اس کی طرف بڑھا اور کہا، کیا ہوا؟ ماریا کا حلق سوکھ رہا تھا۔ ظفر نے اسے پانی پلایا۔ کیا کوئی ڈراؤنا خواب دیکھا ہے؟ ظفر نے پوچھا۔ ڈراؤنا خواب کیا دیکھنا، پورے ہوش و حواس میں ارد گرد ہونے والے جو خوفناک واقعات دیکھ رہی ہوں، بار بار ان کا خیال سونے نہیں دیتا۔ مشکل سے آنکھ لگی تھی تو شمعون کی جلی ہوئی لاش سامنے آ گئی۔ ظفر نے ٹھنڈی آہ بھری۔ ہاں، اب تو مجھے بھی دہشت محسوس ہونے لگی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ کوئی شیطانی مخلوق ہمارے آس پاس ہے۔
وہ مختلف روپ دھار کر ہم پر حملہ بھی کر رہی ہے، مگر ہم کچھ بھی نہیں کر رہے۔ ماریہ ظفر کے قریب ہو کے بیٹھ گئی۔ تمہیں یاد ہے جب تابش اور مہک کا قتل ہوا تو حوریہ اس وقت ہمارے ساتھ نہیں تھی، وہ اچانک کہیں غائب ہو گئی تھی اور پھر وہ ہمیں بے ہوشی کی حالت میں ملی۔ اس وقت تابش اور مہک کے قتل کی خبر بھی ملی۔ میں تو کہتی ہوں واپس چلتے ہیں اس سے پہلے کہ کوئی اور واقعہ ہو۔ ہمیں فوراً حوریہ کو کسی ایکسورسسٹ کو دکھانا چاہیے، مزید دیر نہیں لگانی چاہیے۔ ظفر ماریہ کی بات سن کر سوچ میں پڑ گیا۔ بس آپ صبح ہی توقیر بھائی سے بات کریں، ہم کل ہی واپس چلتے ہیں، ماریہ نے کہا۔ ابھی تو سو جاؤ، میں کل توقیر سے بات کرتا ہوں، شاید تم ٹھیک کر رہی ہو، ظفر نے کہا۔ ماریہ آنکھیں موند کر لیٹ گئی مگر ظفر تابش اور مہک کی اموات کے بارے میں سوچتا رہا۔ مجھے بھی یہ بات غیر معمولی لگی تھی کہ تابش اور مہک کے قتل کے وقت ہی حوریہ ہمارے بیچ نہیں تھی۔ صبح ہوتے ہی ظفر نے توقیر سے بات کی اور ان سب نے طے کیا کہ دوپہر کے بعد وہ واپسی کے لیے نکل جائیں گے۔ رخسانہ اس فیصلے سے کافی مطمئن تھی۔ وہ اور ماریہ واپسی کے لیے پیکنگ کرنے لگی۔ پیکنگ کے بعد وہ سب سیر و تفریح کے لیے نکل گئے۔ دوپہر کا کھانا بھی انہوں نے باہر سے ہی کھایا۔ تقریباً 4 بجے وہ واپس ہوٹل پہنچے۔ انہوں نے ہوٹل کا بل ادا کیا اور 4:30 بجے وہ ہوٹل سے واپسی کے لیے روانہ ہوئے۔ کسی کے چہرے پر بھی واپسی کے لیے اداسی کے تاثرات نہیں تھے سوائے حوریہ کے۔ وہ سب ایسے تھے جیسے کسی مصیبت سے رہا ہو رہے ہیں۔ حوریہ تو جیسے خوشی اور غم ہر طرح کے تاثرات سے بے نیاز تھی۔ وہ تو جیسے اپنے آپ میں الجھی رہتی تھی۔ وہ خوبصورت پہاڑوں کی وادی سے گزرتے تھے۔ ماریہ اور رخسانہ اس طرح سہمی بیٹھی تھی جیسے ان پہاڑوں پر آسیب بستے ہیں جو کسی وقت ان پر حملہ کر دیں گے۔ دونوں گاڑیاں پہاڑوں کے وسط سے گزر رہی تھیں۔ سانپ جیسی لہریہ سڑک جیسے ایک پہاڑی کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ بھول بھلیاں جیسی معلوم ہو رہی تھیں۔ توقیر نے ماحول کو خوشگوار بنانے کے لیے ڈیگ لگا لیا۔ توقیر کی گاڑی آگے تھی اور ظفر کی گاڑی اس سے پیچھے تھی۔ توقیر نے ونڈو اسکرین سے باہر جھانکا۔ واہ کیا خوبصورت نظارہ ہے رخسانہ، دیکھو کتنی خوبصورت آبشار ہے، یہاں کچھ دیر کے لیے اترتے ہیں۔ رخسانہ نے کھڑکی سے باہر دیکھے بغیر نفی میں سر ہلا دیا۔ ہمیں بس کہیں نہیں رکنا، جیسا آپ کا حکم۔ توقیر گاڑی چلاتا رہا۔ اس نے سائیڈ مرر سے دیکھا کہ ظفر نے آبشار کے قریب گاڑی روک دی۔ اب تو ان کے ساتھ گاڑی روکنا توقیر کی مجبوری تھی۔ اس نے گاڑی ریورس کی اور اپنی گاڑی ان کی گاڑی کے ساتھ ہی پارک کر لی۔ توقیر اور اس کی فیملی گاڑی سے باہر نکلے تو ظفر نے توقیر کی طرف دیکھا۔ یار اتنی پیاری جگہ چھوڑ کر تم آگے بڑھ رہے تھے، دل میں تو آیا تھا کہ رک جائیں لیکن جب واپسی کا ارادہ کر لیا تو اس طرح ہمیں اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے، توقیر نے ظفر کے قریب آتے ہوئے کہا۔ ماریہ اور ساحل گاڑی سے باہر نکلے۔ کیا بات ہے، جاذب نظاروں کو کون نظر انداز کر سکتا ہے، یہ کہہ کر ساحل گاڑی سے اپنا ہینڈی کیم نکال کر لے آیا۔ رخسانہ اور حوریہ بھی گاڑی سے باہر آ گئی۔ رخسانہ نے پہاڑی کی چوٹی تک دیکھا جہاں سے تیز رفتار پانی کی دھاریں کٹاؤ دار پتھروں کے نشیب افرار سے چھن چھن کی آواز سے ٹکراتے ہوئے پورے جوش کے ساتھ گول پتھروں پر برس رہے تھے۔ قدرت کے کرشمے دیکھو کیسے ان خشک پتھروں سے پانی کے دھارے نکلتے ہیں۔ ظفر اور توقیر رخسانہ کے قریب آئی۔ یہ پہاڑ کافی پیچھے تک پھیلا ہوا ہے جہاں پہاڑ کے مختلف حصوں سے چھوٹی چھوٹی آبشاریں پھوٹ رہی ہیں۔ رخسانہ نے ساحل اور ماریہ کو پکڑا۔ آؤ پہاڑ کی دوسری طرف چلتے ہیں، ماریہ نے ہاتھ سے نفی کا اشارہ کیا۔ آپ لوگ جائیں، میں اور ساحل ادھر ہی ٹھہریں گے۔ ساحل جو مووی بنانے میں مصروف تھا اس نے بھی کہا، آنٹی آپ لوگ جائیں، ہم کچھ دیر بعد آتے ہیں۔ ظفر، توقیر، رخسانہ اور حوریہ دوسری جانب چلے گئے۔ ماریہ ساحل سے مخاطب ہوئی، جاؤ ذرا گاڑی سے موبائل تو لے آؤ، آپ میرا یہ کیمرہ پکڑیں، ویڈیو بن رہی ہے، اسٹاپ مت کرنا، بس اسی ویو پر سیٹ رکھیں۔ ساحل ماریہ کو کیمرہ تھما کر گاڑی سے موبائل لینے چلا گیا۔ اس نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور موبائل ڈھونڈنے لگا۔